قانون انسان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے. اس میں ظلم کو روکنا بھی ہوتا ہے، ظالم کو سزا بھی دینی ہوتی ہے، کسی مظلوم کو انصاف بھی دلانا ہوتا ہے، کسی حق تلفی کا شکار اس کا حق بھی اسے دلایا جاتا ہے، وراثت تقسیم بھی کی جاتی ہے. یہ قانون کبھی باپ اور بیٹے کے درمیان نافذ ہونا ہے، کبھی بھائیوں کے درمیان، کبھی پڑوسیوں کے ساتھ، کبھی دشمنوں کے ساتھ، کبھی قاتل کے خلاف فیصلے کرنے ہوتے ہیں اور کبھی ظالم کے خلاف فیصلے کرنے ہوتے ہیں. قانون کے مختلف شعبے ہیں. ان شعبوں میں ایک اہم ترین شعبہ ہے انسان کی فیملی لائف، جس کو ہم کہتے ہیں آئلی قوانین، اور ایک اہم ترین شعبہ ہے تعزیراتی نظام، جس میں جرائم پر سزائیں نافذ کی جاتی ہیں، اور قانون کا ایک اہم ترین شعبہ ہے مالیاتی نظام. میں ان تین شعبوں سے ہٹ کر کسی چوتھے شعبے کی طرف اس وقت جانا نہیں چاہوں گا. میں صرف ایک ہی شعبے پر مجھے اس وقت گفتگو کرنے کا خیال آ رہا ہے، میں اسی کو واضح کرتا ہوں. حضرات، دیگر تمام مذاہب کے مقابلے میں اسلام وہ دین ہے کہ جو مکمل ہے، جس میں اخلاق بھی ہے، عبادت بھی ہے، قانون بھی ہے، معاشرتی زندگی کے مسائل بھی ہیں، ٹریڈ کے قوانین بھی ہیں، بزنس کے قوانین بھی ہیں، تقسیم وراثت بھی ہے، نظام حکمرانی بھی ہے، عدل و انصاف کے پیمانے بھی ہیں. اسلام مکمل دین ہے. باقی کوئی دوسرا دین اس طرح کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ کسی بھی دین میں اتنی مفصل تعلیمات نہیں ہیں. باقی ادیان میں عدالتی نظام خود وضع کرنا ہوگا، عدالتی نظام کے تمام شعبے خود تیار کرنے ہوں گے، لیکن اسلام وہ دین ہے کہ اس نے عدالتی نظام کی ساری بنیادیں خود متعین کر دی ہیں. اب جب اسلام نے عدالتی نظام کی ساری بنیادیں خود متعین کر دی ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اسلام کے پاس معاشرتی نظام بھی ہے، عدالتی نظام بھی ہے، تعزیراتی نظام بھی ہے، مالیاتی نظام بھی ہے، اور ظلم کو روکنے کے تفصیلی دستاویزات بھی ہیں. انسان کی زندگی کا اہم ترین شعبہ آئلی زندگی ہوتی ہے، جس کو آج کے زمان میں کہا جاتا ہے مسلم پرسنل لا. اور انسان کی زندگی کا اہم ترین شعبہ مالیاتی نظام بھی ہے، جس کی بنیاد پر ٹریڈ اور رینٹس اور وغیرہ کے مسائل آتے ہیں. اور انسان زندگی کا اہم ترین شعبہ ایک تعزیراتی نظام ہے، جس میں کرائم کی بنیاد پر سزائیں نافذ کی جاتی ہیں اور سزائیں نافذ کر کے معاشرے کو جرائم سے روکنے کے اقدامات کیے جاتے ہیں. چنانچہ جج کا ایک اہم ترین فریضہ اپنے فیصلوں کے ذریعے سے مجرموں کو سزائیں دینا اور معاشرے کو جرائم سے پاک صاف کرنا ہے. اور کبھی کبھی جج کا قلم وہ کام کر جاتا ہے کہ جو سکالروں کی تحقیقات اور عالموں کے طویل بیانات وہ کام نہیں کر پاتے ہیں، جو جج کا ایک جملہ فیصلہ کر دیتا ہے معاشرے کو پاک صاف کرنے میں. اسلام کا نظام چونکہ مکمل زندگی کو حاوی ہے، اس بنا پر اسلام میں کوئی تقسیم نہیں تھی کہ صاحب ایک شعبے میں تو آپ اپنا قانون بنائیں، دوسرے شعبے میں ہم قانون بنائیں گے. نہیں، جب سے اسلام نافذ ہوا، خاص طور پر جب عدالتی نظام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں الگ کر دیا، اور قاضی شرح جس کا تذکرہ ابھی آیا، حضرت عمر بن خطاب ہی نے ان کو قاضی بنایا تھا. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ عالمی عدالت میں قاضی شرح کے لکھے ہوئے فیصلے ایک دستاویزی حیثیت رکھتے ہیں. مجھے اس وقت اس کی طرف نہیں آنا ہے، لیکن قاضی شرح وہ انسان ہیں جن کے فیصلے دستاویزی شکل میں عالمی عدالت کے اندر موجود ہیں اور فخر کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں قاضی شرح کے فیصلے اور کے ججمنٹ کیا کیا تھے. خیر، بر صغیر میں اسلام جب تک رہا، یعنی مغل دور میں، تو اسلام پوری طرح سے نافذ رہا. ہاں، حکمرانی کا نظام اسلام کے مطابق نہیں تھا. باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد اس کا بیٹا، یہ اسلام کا نظام حکمرانی نہیں ہے. اسلام کا نظام حکمرانی انتخاب کا ہے، اور انتخابی خلافت کی بنیاد پر. اس لیے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ عدالتی یہ حکمرانی کا نظام خالص اسلامی نظام تھا، لیکن اس کے علاوہ تعزیراتی نظام، مالیاتی نظام اور فیملی لاز وہ سب اسلام کے مطابق چلتے رہے، یہاں تک کہ انگریز کا دور آیا. انگریز نے جب ہندوستان بر صغیر پر قبضہ کر لیا تو ظاہر ہے ان کی نیت، ان کا مقصد یہ تھا کہ بر صغیر سے اسلام کا خاتمہ ہو جائے، اور اس کے لیے انہوں نے طرح طرح کی تدبیریں کی تھی. اور یہ اللہ کا کرم تھا اور بر صغیر کے مسلمانوں کی بیدار مغزی تھی کہ انگریز کے منصوبے کو کامیاب نہیں ہونے دیا گیا. جس طرح سے انہوں نے اندلس میں اسلام کا خاتمہ کر دیا، اور وہاں کی مسجدیں مرثیہ خاں ہیں، ان میں کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہے. مسجد قرطبہ اس وقت ایک ڈانس ہال ہے، مسجد قرطبہ اس وقت ایک شراب خانہ ہے، مسجد قرطبہ اس وقت کا کچھ حصہ اس کا ایک گرجا گھر ہے، لیکن نمازوں اور اذان سے ترستی ہے. اقبال جب مسجد قرطبہ میں گئے تھے اور زخمی دل کے ساتھ باہر نکلے ہیں، تو اپنی پوری شاعری کی سب سے زیادہ عجیب نظم اقبال نے اس وقت لکھی تھی جب وہ چوٹ کھا کر کے باہر نکلے تھے. تو جن انگریزوں نے اندلس میں اسلام کا خاتمہ کیا تھا، ان انگریزوں کی پوری چاہت یہ تھی کہ بر صغیر میں بھی اسلام کا خاتمہ ہو جائے. اس وقت یہاں انہوں نے اسلام کو مٹانے کے لیے
یہاں کے قوانین کا بھی خاتمہ کر دیا. آج کے بعد کوئی قانون اسلام کے مطابق نہیں چلے گا. اس میں سوال آیا کہ مسلمانوں کا جو یہاں کے ہندوستان کی قوموں کا جو فیملی سسٹم ہے، جس میں نکاح، طلاق، مینٹیننس، وراثت، ولز، ہبہ، یہ قوانین جس میں آتے ہیں، ان قوانین کو بھی ہم چینج کر کے اپنا ایک ہی قانون بنائیں جس کو آج کے زمانے میں یکساں سول کوڈ کہتے ہیں، یا اس کو رہنے دیں. چونکہ مسلمانوں کی طرف سے بہت زیادہ مخالفت ہو رہی تھی، مزاحمت ہو رہی تھی، اس لیے انگریزوں نے سوچا کہ چلو اتنا حصہ تو ان کا باقی رکھتے ہیں، ہم اس حصے کو چھیڑیں گے نہیں. بس تمہارا عدالت، تمہارا نکاح کا نظام تمہارے مذہب کے مطابق، تمہارا طلاق کا نظام تمہارے مذہب کے مطابق، تمہارے مینٹیننس کا نظام تمہارے دین کے مطابق، اور وراثت اور وصیت کا نظام تمہارے دین کے مطابق رہے گا. باقی مالیاتی نظام اور تعزیراتی نظام منسوخ کر دیا جاتا ہے. جب یہ قدم اٹھایا گیا تو شریعت ایکٹ پاس ہوا. اس کے میں زیادہ ڈیٹیل سب نہیں بتانا چاہوں گا. شریعت ایکٹ انگریز دور میں پاس ہوا، اور اس طرح سے گویا مسلمانوں سے یہ کہا گیا کہ ان فیملی معاملات میں آپ کے مذہب کے مطابق فیصلہ ہوگا، اور ہندوؤں سے کہا گیا کہ تمہارے ان فیملی معاملات میں تمہارے مذہب کے مطابق فیصلہ ہوا. اس طرح سے گویا ان شعبوں میں ہر فرقے کا پرسنل لا نافذ کر دیا گیا. مسلمانوں کا الگ پرسنل لا، ہندوؤں کا الگ پرسنل لا، کرسچنوں کے لیے الگ پرسنل لا. یعنی اگر نکاح کا کیس ہوگا مسلمانوں کا تو ان کے مذہب کے مطابق فیصلہ ہوگا، اور اگر ہندوؤں کا ہوگا تو ان کے مذہب کے مطابق فیصلہ ہوگا، اور اگر کرسچنوں کا ہوگا تو ان کا مذہب کے مطابق، یا ان کے پادری جو بتائیں گے وہی فیصلہ کیا جائے گا. ظاہر ہے اس کے لیے ان کو عدالتوں میں مسلمان جج بھی رکھنے پڑیں گے، اور مسلمان جج اس وقت علماء ہوا کرتے تھے. چنانچہ مفتی صدر الدین آزردہ جو اصل میں خاندان یہاں کشمیر کے تھے، وہ دلی میں جج بنائے گئے تھے. ان کا اہم ترین ایک معاملہ یہی تھا کہ وہ مسلمانوں کے اس طرح کے فیملی لاز کے متعلق فیصلہ کریں گے. اور عدالتوں میں بعض دفعہ کسی عالم کو بھی بلایا جاتا تھا. جب انگریز دور کا خاتمہ ہوا تو انگریز دور کے بعد اب سیکولر ہندوستان وجود میں آ گیا، جس سیکولر ہندوستان نے یہ طے کیا کہ تمام مذہب کے لوگوں کو برابری کا حق حاصل ہے، اور وہ اپنے مذہب میں بھی آزاد رہیں گے، اپنے زبان میں بھی آزاد رہیں گے، اپنے دین پر چلنے کے لیے بھی آزاد رہیں گے. 144 اور دفعہ 125 اس کے تحت مذہبی آزادی دی گئی. لیکن ساتھ میں قانون میں یہ بھی لکھا گیا کہ کوشش کی جانی چاہیے ہندوستان کے تمام قوموں کے لیے ایک ہی قانون بنے. اس کے لیے ہندوستان کی حکومتیں اور وہاں کی سیاسی پارٹیاں بار بار یہ کوشش کرتی رہی ہیں کہ مسلمانوں کا پرسنل لا ختم ہو جائے، ہندوؤں کا پرسنل لا ختم ہو جائے، اور ایک ہی قانون بنے جس کا نام یکساں سول کوڈ. اور اس کے لیے بار بار کوششیں ہوتی رہی ہیں، جس میں بڑا قدم اس وقت اٹھایا گیا تھا جب ہندوستان میں اس زمانے کی پرائم منسٹر اندرا گاندھی حکومت کرتی تھی. اس وقت انہوں نے بڑا قدم اٹھایا تھا. اس وقت مسلمانوں نے، وہاں کے مسلمانوں نے اس کے مقابلے میں ایک بورڈ کھڑا کر دیا، مسلم پرسنل لا بورڈ، جس میں ہندوستان کے تمام مذہبی اکائیوں، تمام مسلمانوں کے مکاتب فکر کی نمائندگی رہی. یعنی اس میں ہندوستان کے مسلمانوں کے جتنے طبقات ہیں وہ سارے اس میں شامل رہے. اس میں علماء بھی، اس میں وکلاء بھی، اس میں سیاستداں بھی، اس میں دیوبند بھی، اس میں علی گڑھ بھی رہا، اس میں جماعت اسلامی بھی، اہل حدیث بھی، شیعہ برادری کے لوگ، بوہرا برادری کے لوگ، تمام طبقات شامل رہے. اور مل کر آج تک اسی نہج پر مسلم پرسنل لا بورڈ کا کام کر رہا ہے. اور آج تک ہندوستان کے مسلمانوں کا پرسنل لا ختم نہیں کیا جا سکا، اگرچہ کوششیں طرح طرح کی ہوتی رہتی ہیں. بلکہ اس وقت جو طبقہ، جو پارٹی حکومت کر رہی ہے، ان کا منشور یہ ہے کہ ہم یکساں سول کوڈ نافذ کریں گے. اور یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کے معنی کیا ہوں گے کہ مسلمانوں کا جو نکاح کا سسٹم ہے وہ چینج ہو جائے گا، اور ایک ہی قانون بنے گا، انسانوں کے بنایا ہوا قانون ہوگا. مسلمانوں کے طلاق کا جو سسٹم ہے وہ بھی چینج ہو جائے گا، مینٹیننس کا جو سسٹم ہے وہ چینج ہو جائے گا، وراثت کی تقسیم کا جو نظام ہے وہ بھی بدل جائے گا، اور ایک ہی قانون بنایا جائے گا سب کے لیے. اس میں ہندو اور مسلمان یکساں ہوں گے. جیسے ٹریڈ کے لیے ایک ہی قانون ہے، جیسے جرائم کے سزاؤں کے لیے ایک ہی قانون ہے، اس میں ہندو مسلم کی کوئی تفریق نہیں ہے. چوری کرنے والا مسلمان ہوگا اس کے لیے بھی وہی سزا ہے، اور غیر مسلم ہوگا تو اس کے لیے بھی وہی سزا ہے. مرڈر کرنے والا مسلمان ہوگا تو اس کے لیے بھی وہی سزا ہے، غیر مسلم ہوگا تو اس وہی. تو ان شعبوں کے لیے بھی ایک ہی قانون بنایا جانا چاہیے. ادھر سے گورنمنٹیں، ادھر سے سیاسی پارٹیاں، ادھر سے بہت سارے غیر مسلم ادارے یہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ مسلمانوں کا کیا، سارے قوموں کا یکساں سے، سارے قوموں کا پرسنل لا ختم ہو جائے اور ایک ہی قانون سب کے لیے بنے جس کا نام یکساں سول کوڈ. اور اس کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ قومی یکجہتی مکمل تبھی ہو جائے گی جب ساری قوم کے لیے ایک ہی قانون ہوگا، ایک ہی سسٹم ہوگا سب کے نکاح کا، ایک ہی سسٹم ہوگا سب کے نکاح کے ڈیزالو کرنے کا، ایک ہی سسٹم ہوگا مینٹیننس کا، ایک ہی سسٹم ہوگا وراثت کی تقسیم کا. تب قوم ایک ہی نہج پر آ جائے گی. مسلمانوں کا موقف یہ ہے کہ
آپ کے سارے قوانین تو آپ کے خود کے بنائے ہوئے ہیں اور اس میں آپ چینج کر دیں گے تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ہمارا سارا قانون خدا کی طرف نازل شدہ ہے، ہم اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے قانون میں مثلا فرض کرتے ہیں جن دو مرد اور عورت کے درمیان نکاح درست ہے، ہو سکتا ہے آپ کے قانون میں وہ نادرست ہو۔ ہمارے ہاں اسلامی قانون میں جو نکاح حرام ہے، ہو سکتا ہے آپ کے قانون میں وہ نکاح حلال ہو۔ تو اس کے معنی یہ ہے قانون کی بیس پر جب وہ نکاح بنا ہوگا تو اسلام تو کہے گا یہ حرام ہے اور آپ کا قانون کہے گا صحیح ہے۔ اسلام جس طرح سے طلاق کا نظام بنائے ہوئے ہے، ہو سکتا ہے آپ کے قانون میں وہ طلاق کا نظام قائم نہ رہے اور آپ کچھ اور قانون بنائیں گے، تو اسلامی اصولوں کے مطابق مرد اور عورت میاں بیوی نہیں ہوں گے اور آپ کے قانون کے مطابق میاں بیوی ہوں گے۔ اس کے بعد ان کی نسل جو آگے چلے گی وہ حلال کی نہیں حرام کی نسل ہوگی۔ لہٰذا ہم نکاح کے قانون، طلاق کے قانون، ایلا کے قانون، زہار کے قانون، جس کو مسلم پرسنل لا کہتے ہیں، اور وکلا حضرات جانتے ہوں گے جب ہم مسلم پرسنل لا بولتے ہیں تو اس کے دائرے میں کون کون سے اعمال آتے ہیں، کون کون سے قوانین؟ قانون نکاح، قانون طلاق، قانون فسخ نکاح، قانون ایلا، قانون زہار، قانون نفقہ، قانون وراثت، قانون وصیت، قانون ہبہ، قانون وقف، اور اس میں قانون مبارات بھی آ سکتا ہے، قانون تفریق بین الزوجین بھی آ سکتا ہے۔ ان تمام قوانین کے مجموعے کو کہا جاتا ہے اسلام کے آئلی قوانین، اور اسی کو کہا جاتا ہے مسلم پرسنل لا، مسلمانوں کا وہ قانون جو پرسنل ان کے دین کا قانون ہے۔ یہ سارے قوانین چونکہ ہمارے ہاں قرآن اور حدیث کے بیس پر ہیں، گویا اللہ کا قانون ہے یہ، اس اللہ کے قانون کو چینج کرنے کا ہمیں حق نہیں ہے، نہ ہمیں حق ہے نہ آپ کو حق ہے۔ اس لیے مسلمانوں کا موقف وہاں یہ ہے کہ آپ اس قانون میں کوئی تبدیلی نہیں کریں گے۔ ایک طرف سے مسلم پرسنل لا مقابلے میں کھڑا ہے، دوسری طرف سے وہاں کی سیاسی پارٹیاں، وہاں کی حکومتیں، وہاں کے ادارے، بلکہ وہاں کی جوڈیشری کے بہت سارے لوگ چاہتے یہ ہیں کہ یہ مسلم پرسنل لا ختم ہو جائے اور ایک ہی قانون سب کے لیے بن جائے۔ اب وہ کامیاب ہوں گے یا مسلمان اپنے قانون کے تحفظ کرنے میں کامیاب رہیں گے یا نہیں رہیں گے، یہ تو مستقبل کی تاریخ بتائے گی۔ میں اس موضوع کو یہی روک کر کے ایک دوسرا چیپٹر عرض کرنا چاہوں گا۔ ہمارے کشمیر کی تاریخ اس سے تھوڑی سی الگ ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کشمیر وہ منفرد علاقہ ہے جہاں ایک آدمی کے یہاں آنے پر یہاں کا بادشاہ مسلمان ہوتا ہے۔ گویا ہم دنیا کی قوموں کو کہہ سکتے ہیں اے دنیا والو، جو یہ کہتے ہیں اسلام تلوار سے پھیلا، ہماری کشمیر کی تاریخ بتاتی ہے کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، دعوت سے پھیلا ہے۔ عبد الرحمن بلبل ایک مسافر انسان چائنا سے ترکستان کا مسید زادہ یہاں کشمیر میں پہنچتا ہے اور یہاں کا اس وقت کا بادشاہ رنچن اس عبد الرحمن بلبل کی دعوت پر مسلمان ہوتا ہے۔ ایک مسافر انسان ایک علاقے کے بادشاہ پر تلوار کیسے چلا سکتا ہے؟ بہرحال رنچن مسلمان ہوا اور صدر الدین نام پڑا۔ تاریخ آپ حضرات کے سامنے ہوگی اور نہیں تو شوق سے پڑھی جانی چاہیے۔ میں اپنے سینئر وکلا سے یہ تو گستاخی نہیں کروں گا کہ میں ان سے درخواست کروں کہ آپ کشمیر کی تاریخ پڑھیں، البتہ اپنے جونیئر وکلا جو میرے بھائی کے درجے میں ہیں، میرے ہم عمر ہوں گے، کچھ مجھ سے چھوٹے بھی ہوں گے، میں ان سے ہمدردانہ درخواست کروں گا کہ اپنی کشمیر کی تاریخ ضرور پڑھیں۔ بہرحال اسلام یہاں داخل ہوا، کچھ عرصے کے بعد پھر شاہ ہمدان تشریف لائے۔ شاہ ہمدان کے آنے پر یہاں کی میجارٹی مسلم میجارٹی بن گئی، ان کے ساتھ بڑے بڑے علماء بھی پہنچے، اور اس کے بعد پھر جب سلطان قطب الدین، سلطان علاؤ الدین، سلطان زین العابدین بادشاہ، سلطان سکندر شاہ، ان سلاطین کا دور حکومت کشمیر کی تاریخ کا روشن ترین دور حکومت ہے۔ شاہ میری دور حکومت تقریباً 250 سال تک چلتا رہا ہے، جس دور حکومت میں ایک عظیم ترین بادشاہ سلطان زین العابدین بادشاہ بھی رہا ہے، اور اسی کے دور حکومت میں سلطان سکندر شاہ، اس زمانے میں باقاعدہ یہاں قاضی مقرر ہوتے تھے، شیخ الاسلام بنائے جاتے تھے، وہ یہاں فیصلے کرتے تھے، مختلف علاقوں میں چھوٹے چھوٹے جج مقرر کیے جاتے تھے، وہ سلسلہ چلتا۔ البتہ اسلام کا وہ نظام حکمرانی اس میں بھی باقی نہیں رہا، اس میں بھی باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا، یہی حکمرانی چلتی رہی یہاں تک کہ 250 سال کی شاہ میری دور حکومت کا خاتمہ ہوا، اور اس کے بعد پھر یہاں چک دور حکومت آیا۔ چک دور حکومت میں کچھ تو عدالتی نظام باقی رہا لیکن اکثر ٹوٹ گیا، اور اس کے بعد پھر مغلوں کا دور حکومت آیا۔ اس مغلوں کے دور حکومت میں پھر عدالتی نظام کھڑا ہو گیا، خاص طور پر سلطان اورنگزیب عالمگیر کے دور حکومت میں باقاعدہ یہاں پھر عدالتی نظام مستحکم ہو گیا اور اسلام کے مطابق فیصلے کیے جاتے تھے۔ اس زمانے کا مشہور جج تھا علامہ احمد وفائی، وہ معروف جج تھا اس زمانے کا۔ چک دور حکومت کا مشہور ترین جج قاضی موسیٰ تھے، جن کو شہید کر دیا گیا تھا، اور وہ سری نگر کی جامع مسجد کے امام تھے۔ میں اس ڈیٹیل میں آگے نہیں جانا چاہوں گا۔ قاضی علی بخاری، قاضی میر علی بخاری، قاضی اور یہ جو ہیں قاضی موسیٰ شہید، اور اس کے بعد ملا احمد اور دوسرے جج صاحبان کام کرتے رہے، یہاں تک کہ جب کشمیر میں مغل دور حکومت کا خاتمہ ہوا تو افغان دور حکومت آیا۔
اخوانوں سے سکھوں نے کشمیر چھینا، اس کے بعد بھیانک ترین دور ظلم کا سلسلہ شروع ہوا، اس میں یہاں کا عدالتی نظام بھی ختم ہوا، یہاں کا معاشرتی نظام بھی بکھر گیا، یہاں کی عبادات ختم ہو گئی، یہاں کی مسجدوں کو بند کر دیا گیا، کچھ مسجدوں کو جلا دیا گیا، سری نگر جامع مسجد میں گھوڑے باندھے گئے اور خانقاہ معلیٰ کو مکفل کر دیا گیا۔ کچھ عرصے تک سکھوں کا ظالمانہ دور چلتا رہا، اس کے بعد پھر ڈوگروں کا دور آیا، جب ڈوگروں نے انگریزوں نے سکھوں سے کشمیر چھینا اور ڈوگروں کو بیچا۔ تاریخ آپ سب کے سامنے ہوگی، 75 لاکھ میں کشمیر بیچا گیا تھا۔ جب ڈوگروں نے کشمیر کو خریدا تو گویا ڈوگرا یہاں کے مالک بن گئے، اور یہاں کے کشمیری جو ہیں وہ 75 لاکھ میں بک گئے، جس میں ایک آدمی کی قیمت 7 روپے تھی۔ یہ شخص آج اپنی کھیت کا اور اپنی جانوروں کا مالک ہے، اگلے دن صبح تم بھی غلام ہو، تمہارا کھیت بھی ہم نے خرید لیا۔ بہرحال اب جب ڈوگروں کا دور شروع ہوا تو یہاں کے لوگ اب کہتے، ظاہر سی بات ہے، جب سماج میں ظلم ہوتا ہے تو ظلم کے دفعے کے لیے لوگ حکمران کے پاس جائیں گے، اور کوئی راستہ نہیں ہوا کرتا ہے۔ تو جناب آپ چاہتے نہ چاہتے ہمارے حکمران بن چکے ہیں، ہم کشمیری آپ کے غلام بن گئے ہیں، اب اگر ہمارے ہاں کوئی معاشرتی معاملہ پیدا ہوگا تو فیصلہ ابھی سے کرانا ہے۔ تو ڈوگروں کے سامنے سوال پیدا ہونے لگا کہ ان مسلمانوں کے نکاح کے جھگڑے، طلاقوں کے معاملات، مینٹیننس کے معاملات، وراثت کی تقسیم کیسے ہم کریں گے؟ ایک راستہ ان کے سامنے یہ تھا کہ اسلام کے مطابق، مگر رکاوٹیں دو، ایک تو ایسے عالم نہیں جو ان کو اسلام کے مطابق تقسیم وراثت کا نظام بنا کر کے دے، دوسرے ان کے پاس ایسے جج اپنے نہیں جو اسلام کے مطابق نکاح کے فیصلے کریں، طلاق کے فیصلے کریں، مینٹیننس کے فیصلے کریں، ثبوت نسب کے فیصلے کریں، اثبات نسب، حضانت کے فیصلے کریں، ول اور وراثت کے فیصلے کریں۔ اسے کہا ہمارے پاس اپنا انتظام نہیں، اور عالم بھی کشمیر میں ایسے نہیں بچے تھے کیونکہ تعلیمی سلسلہ یہاں رک گیا تھا، لہٰذا ڈوگروں کے سامنے ایک مشکل یہ تھی کہ ہماری رعایا، ہمارے محکوم لوگ ہمارے پاس دادرسی کے لیے آتے ہیں، ہمارے سامنے کوئی قانون نہیں، ان کا اسلامی قانون ہم نافذ کر نہیں سکتے، کرنا بھی نہیں چاہتے، ہم اپنا ہندوؤں کا قانون پر نافذ کریں گے، وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، تو کیا کیا جائے؟ اس وقت ایک ذہین ڈوگرا نے، جس کا نام تھا سنت رام ڈوگرا، اس سنت رام ڈوگرا نے انہوں نے کہا صاحب میں درمیان کا ایک راستہ نکالتا ہوں، میں کشمیر کے کسٹمز کو قانون کی بنیاد بنا دیتا ہوں۔ چنانچہ کسٹمری لا سنت رام ڈوگرا کے ذریعے سے نافذ ہوا، اور اس کسٹمری لا میں جہاں جو کسٹم وہی وہاں کا قانون چلتا رہا کسٹمری لا۔ اس کسٹمری لا کی بنیاد پر یہاں کا کسٹم یہ ہے کہ بیٹی اگر گھر سے باہر چلی گئی اس کو وراثت نہیں ملے گی، اور بیٹی اگر گھر میں ہے تو بیٹے کے برابر وراثت ملے گی۔ یہ عادلانہ کسٹم ہے یا ظالمانہ کسٹم؟ لیکن کسٹم ہے کہ صاحب ایک باپ یہ کہتا ہے کہ بیٹی کو میں نے گھر میں رکھا، دختر خانہ نشین کہ ٹرم استعمال کی گئی، یہ وہ بیٹی ہے جو گھر ہی میں رہے گی، اس کو حصہ ملے گا اتنا جتنا میرے بیٹے کا ہے، اور جو بیٹی گھر سے باہر ہے دختر بیرون خانہ، اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ یہاں کا کسٹم تھا، عدالتی قانون بھی یہی بنا، کسٹمری لا، اور سلسلہ چلتا رہا۔ 1947 میں جب ہندوستان اور پاکستان انگریز کے ظالمانہ اقتدار سے آزاد ہوا، اور ایک طرف سے انگریز کا آفتاب یہاں ڈوب گیا، دوسری طرف سے ہندوستان اور پاکستان دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، کشمیر کا معاملہ جو ہوا وہ آپ کے سامنے تاریخ ہے۔ اس کے بعد پھر اب ہندوستان کے بننے والے قوانین کشمیر پر نافذ اس لیے نہیں ہو سکتے تھے، یہاں دفعہ 370 تھی۔ ہندوستان میں جب انگریز چلا گیا تو اب سوال پیدا ہوا کہ مسلمانوں کے ان فیملی لاز جو شریعت ایکٹ کے نام پر نافذ تھے ان کو باقی رکھا جائے، ان کو بدل دیا جائے۔ اس وقت چونکہ مسلمان بہت نمایاں تھے، انہوں نے ہندوستان کی جنگ آزادی میں نمایاں کردار ادا کیا تھا، اور اس میں وہ حضرات بھی تھے جو متحدہ ہندوستان کے علم بردار تھے، جس میں ابوالکلام آزاد، حسین احمد مدنی وغیرہ حضرات تھے، اور وہ حضرات بھی مسلمان تھے جو ایک طرف سے انگریزی اقتدار کا چیلنج کر رہے تھے، لیکن ساتھ میں وہ ملک کے دو قومی نظریے کے علم بردار تھے، جس میں محمد علی جناح اور مولانا شبیر احمد عثمانی وغیرہ حضرات تھے۔ ہمارے علماء دیوبند اس مسئلے میں دو لائنوں پر چلے گئے، دو موقف انہوں نے اختیار کیے۔ ایک جماعت تھی وہ جو متحدہ ہندوستان کے علم بردار تھی، اور دوسری جماعت وہ تھی کہ نہیں، وہ کہتے تھے ہم دو قومی نظریے کے علم بردار ہیں، ہم الگ رہیں گے۔ مجھے اس وقت اس سے بحث نہیں ہے کہ متحدہ قومیت کا نعرہ درست تھا یا منقسم قومیت کا نعرہ درست تھا، بہرحال صورتحال یہ بنی کہ ملک تقسیم ہو گیا۔ ہندوستان میں جو مسلمان نمایاں تھے ان میں ابوالکلام آزاد، مولانا حفظ الرحمان سواروی، مولانا حسین احمد مدنی، سردار آصف علی، رفیع احمد خدوائی، اور اس طرح کے ڈاکٹر ذاکر حسین، اس طرح کی نمایاں شخصیات کے چونکہ خدمات سامنے تھی، اس لیے اس وقت طے کیا گیا ایک تو ہندوستان سیکولر ملک رہے گا،
اور دوسرے مسلمانوں کا پرسنل لا جو کا تو محفوظ رہے گا، اس میں کوئی مداخلت نہیں ہوگی۔ چنانچہ ہندوستان میں پرسنل لا محفوظ رہا اور وہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ وہاں جب پرسنل لا محفوظ رہا، وہ کشمیر پر نافذ اس لیے نہیں ہو سکا کہ دفعہ 370 وہاں کے کسی قانون کو یہاں نافذ نہیں ہو رہی تھی تب تک جب تک یہاں کی اسمبلی اس کو پاس نہ کرے۔ سلسلہ 47 آگے چلتا رہا۔ یہاں چونکہ سیاسی اتھل پتھل ہوتی رہی، اس لیے اس طرف کسی نے توجہ نہیں کی کہ ہم وہاں اس پرسنل لا کو اپنے پر لاگو کریں۔ اس کی مثال اگر میں بیچ میں عرض کرنا چاہوں گا تو میں یہ عرض کروں گا کہ آپ جانتے ہیں ڈوگروں کے دور میں ایک گائے کے ذبیحے پر جو ظالمانہ سزائیں لکھی گئی ہیں رمبیر پینل کوڈ میں، وہ آپ حضرات کے سامنے ہوں گی کہ اگر کسی نے ایک گائے کو ذبح کیا تو پھر 10 سال تک قید کی سزا۔ وہ رمبیر پینل کوڈ کی دفعہ آج تک برقرار ہے اور وہ یہاں کی اسمبلی نے ختم آج تک نہیں کی، جس کا مطلب یہ ہوا کہ آج بھی اگر یہاں کا کوئی مسلمان گائے کو ذبح کرے گا تو قانون کی بنیاد پر اس کو سزا نافذ ہو جانی چاہیے۔ تو جس طرح سے یہاں کی سیاسی لوگوں نے اس طرف توجہ نہیں کی کہ وہ ظالمانہ قوانین ختم کر دیتے، اور کس طرح وہ ختم ہوں گے یہ ہر الگ بحث ہے، ٹھیک اسی طرح سے مسلم پرسنل لا کو یہاں لاگو کرنے کے لیے اسمبلی میں کوئی بل نہیں لایا گیا، یہاں تک کہ 2007 میں یہاں کی اسمبلی نے باقاعدہ مسلم پرسنل لا کو یہاں لاگو کیا اور کسٹمری لا کو منسوخ کر دیا گیا۔ اب ہمارے سامنے سوال ہے کہ مسلم پرسنل لا کا اطلاق کن کن قوانین پر ہوتا ہے؟ تو جواب، وہ تمام قوانین جن قوانین کی بنیاد پر خاندان وجود میں آتا ہے، ان تمام امور کو احاطہ کرنے والے قوانین کو کہتے ہیں فیملی لاز۔ اس میں نکاح، مہر، طلاق، پھر طلاق کی ساری شکلیں، چاہے وہ زبانی ہو چاہے تحریری ہو، اور اس کے بعد پھر نکاح ڈیزالو کرنے کی جتنی اور شکلیں ہیں ان میں سے ایک شکل ہے ایلا، ایک شکل ہے زہار، ایک شکل ہے خلا، ایک شکل ہے فسخ نکاح۔ اور یہ فسخ نکاح سب سے اہم ترین معاملہ ہے کہ جب کوئی مظلوم عورت ہوتی ہے، اس مظلوم عورت کو اپنے ظالم شوہر سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوتا ہے، اس وقت جج ہی اس کا سہارا بنتا ہے جو اس کا نکاح کٹ کر دے گا، اور اگر جج اس کا نکاح کٹ نہیں کرے گا تو نہ قانونی طور پر وہ نکاح سے آزاد ہو سکے گی نہ شرعی طور پر آزاد ہو سکتی ہے۔ آج بھی ہمارے سماج میں ایک بڑا سنگین مسئلہ یہ ہے، خصوصاً وہ عورتیں جن کے شوہر غائب ہیں اور وہ نہیں جانتے کہ ہمارا شوہر کہیں زندہ ہے یا مر چکا ہے، کیا ہم دوسرا نکاح کریں یا نہ کریں؟ یہاں کا عدالتی نظام ہمیں دوسرا نکاح کرنے کی اجازت دے گا یا نہیں دے گا؟ یہاں کی مفتی حضرات ہمیں دوسرا نکاح کرنے کی اجازت دیں گے یا نہیں؟ ہم یہ بھی نہیں بتا سکتی ہیں کہ ہمارے شوہر زندہ ہیں اور یہ بھی نہیں بتا سکتے ہیں کہ مر چکے ہیں۔ ان کا نام یہاں رکھا گیا نیم بیوائیں، اور یہ تقریباً 8-10 ہزار خواتین ہیں جن کا کیس یہاں سب معاشرے کے لیے ایک سنگین سوالیہ نشان بنا ہوا ہے۔ تو نکاح، طلاق، نفقات، نکاح ختم کرنے کی جتنے قوانین وہ سب، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آگے ثبوت نسب۔ شوہر دعویٰ کرے گا یہ بیٹا میرا نہیں ہے، عورت دعویٰ کرے گی اسی کا ہے۔ شوہر دعویٰ کرے گا بیٹا میرا ہے، عورت کہے گی اس کا نہیں، یہ کسی اور کا ہے۔ ظاہر ہے جج کو فیصلہ کرنا ہے یہ شوہر بٹ بیٹا اس کا ہے، اس بات نسب۔ اسی طرح سے نکاح کٹ گیا، نکاح منقطع ہو گیا، اس کے بعد پھر بچہ باپ کے حوالے کیا جائے یا ماں کے حوالے کیا جائے؟ کون سی صورتوں میں ماں کے حوالے کیا جائے گا؟ حق پرورش، اور باپ کے ذمہ نفقہ لازم ہوگا یا نہیں ہوگا، کتنی عرصے تک کے لیے؟ تو اس بات نسب، حق حضانت، اور اس کے بعد پھر وصیت، اور وصیت کا سارا قانون، اور وراثت اور تقسیم وراثت کے سارے اصول، پھر قانون ہبہ اور قانون وقف۔ ان تمام قوانین کے مجموعے کا نام ہے مسلم پرسنل لا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جب یہاں یہ قانون نافذ ہو گیا تو اب یہاں کی جوڈیشری بہت آرام کے ساتھ یہاں کے وکلاء کی مدد سے اسلام کی ان قوانین کو اپنی سوسائٹی پر نافذ کر سکتی ہے، اور یہ پورے ملک کا قانون ہمیں اجازت دے رہا ہے کہ آپ اپنے اس شعبے میں اپنا اسلام نافذ کر سکتے ہو۔ آپ کہہ سکتے ہو کہ آپ کا نکاح اسلامی اصولوں کے مطابق صحیح ہے یا غلط، اور جو جج، عدالت کا جج جو فیصلہ لے گا اسلام وہی کہے گا۔ سلسلہ یہ چلتا رہا۔ اس میں چند سال پہلے جو کنٹروورسی پیدا ہوئی اس میں ہائی کورٹ کا ایک ججمنٹ یہ آیا کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی، وہ طلاق ویلڈ نہیں ہے تب تک جب تک 3 شرطیں پوری نہ ہوئی ہو۔ شرط نمبر 1 کہ انہوں نے آپس میں مصالحت کی تمام کوششیں کر لی ہوں۔ شرط نمبر 2 عورت جو ہے وہ مینسز کی حالت میں نہ ہو۔ شرط نمبر 3 کہ وہ شوہر جو ہے وہ سدھار کی کوئی کوششیں کر چکا ہو یا اس نے بیچ میں تحکیم کی ہو۔ یہ 3 شرطیں اس ججمنٹ میں لکھی گئیں، جب تک یہ 3 شرطیں پوری نہیں ہو جائیں گی تب تک طلاق ویلڈ نہیں ہے۔ یہ ججمنٹ
کیا شرعی اصولوں کے مطابق درست ہے یا نہیں؟ تو بہت ادب کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ یہ ججمنٹ شرعی اصولوں کے ساتھ میل نہیں کھاتا ہے۔ طلاق کا معاملہ ہمارے لیے آج سے پیدا ہونے والا معاملہ نہیں ہے، یہ پچھلی 1400 سال کی تاریخ سے چلا آ رہا ہے۔ آج ہم ایک ایسی نئی تشریح جس سے پچھلے 1400 سال کی تشریح جو ہے وہ منسوخ ہو جائے، ہم یہ تشریح کرنے کا حق نہ کسی عالم کو ہے، نہ کسی مفتی کو ہے، نہ کسی امیر المومنین کو ہے، نہ کسی قاضی، نہ کسی جج کو ہے۔ حتیٰ کہ اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا جج قاضی ابو یوسف گزرے ہیں، جن کو قاضی القضات کہا گیا ہے۔ قاضی ابو یوسف جیسے شخص کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ اسلام کی تشریح میں کوئی تبدیلی کر سکے۔ یعنی اس کے معنی یہ ہیں، ایک شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دی، مثلا اس نے دیکھ لیا کہ میری بیوی جو ہے وہ بیڈ کریکٹر ہے، یا میری بیوی جو ہے اس کے ساتھ میرا جوڑ کھانے والا نہیں ہے، اور وہ طلاق دے دیتا ہے، مگر اس ججمنٹ کے مطابق وہ تینوں شرطیں پوری نہیں ہو پائی ہیں، تو کیا عدالتی فیصلے کے مطابق یہ طلاق واقع نہیں ہوئی؟ لہذا شوہر اپنی بیوی کو اپنا بیوی بنا کر رکھے گا، بیوی اس شوہر کو اپنا شوہر سمجھتی رہے گی، اور اسلام کہہ چکا کہ آپ کا نکاح ختم ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد ان کے تعلقات اسلامی اصولوں کے مطابق جائز تعلقات نہیں ہیں، اور اس کے بعد اگر نسل پیدا ہوتی ہے اسلامی اصولوں کے مطابق یہ نسل درست نہیں ہے۔ اس ججمنٹ کے بعد کچھ عرصے کے بعد ایک دوسرا ججمنٹ آیا، اس میں یہ لکھا گیا کہ صاحب اس طرح کی آیتوں کی تشریح کرنے کا حق عدالت کے جج کو نہیں اور کسی دارالافتاء کے مفتی کو نہیں، یہ تو مفسرین تشریح کریں گے کہ اس آیت کا یہ اخلاقی آیت ہے یا قانونی آیت ہے۔ بہرحال اس وقت ہمارے سامنے یہ دو ججمنٹ ہیں، ان دو ججمنٹوں کی بنیاد پر ہمارے بہت سارے جج صاحبان اور ہمارے بہت سارے وکلاء صاحبان تردد میں رہتے ہیں کہ ہمیں اس کو فالو کرنا ہے یا اس کو فالو کرنا ہے۔ اس سلسلے میں اسلام کا موقف میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ پیش کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ یقیناً طلاق ایک ظالمانہ عمل ہے اگر بغیر وجہ کے طلاق دی جا رہی ہے۔ اسلام خود پسند نہیں کرتا ہے کہ ظالمانہ طور پر طلاق دی جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے ابغض المباحات الی اللہ الطلاق، اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ قابل نفرت چیز اگر ہے تو طلاق ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی طے ہے کہ اسلام نے طلاق دینے کے لیے کوئی کنڈیشن نہیں رکھی ہے۔ اگر شوہر نے طلاق دی اور اس نے وہ تینوں شرطیں پوری نہیں کی ہوں گی اسلامی اصولوں کے مطابق، وہ طلاق پھر بھی واقع ہو گئی۔ چنانچہ ابھی 24 گھنٹے بھی پوری طرح نہیں گزرے ہیں کہ میرے سامنے کیس آیا جس میں ایک شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی سے معمولی بات پر لڑتا رہا، اور بات کیا، شوہر بیوی سے کہتا ہے تم یہاں سے چلی گئی، خود تمہیں آنا ہوگا۔ بیوی کہتی ہے اگر تم لینے کے لیے آؤ گے تو میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے ایگو کا مسئلہ بنایا، اسی میں شوہر غصے ہو کر کے واٹس ایپ پر اس نے طلاقیں لکھ کر کے بھیج دی، اور طلاقیں جب لکھ کر کے بھیج دی، اس سے پہلے بھی طلاقیں زبانی دے گیا تھا، پھر بھی طلاق دے گیا۔ اب بیوی الگ رو رہی ہے، شوہر الگ رو رہا ہے۔ تو ان دو ججمنٹوں کی بنیاد پر ہمارے عدالتی نظام میں ایک سوال پیدا ہو گیا کہ صاحب ہم پہلے ججمنٹ کو مانیں یا دوسرے ججمنٹ کو۔ ہائی کورٹ کی حیثیت بہرحال بہت اونچی حیثیت ہے۔ ہائی کورٹ کا ججمنٹ قانون کا درجہ رکھتا ہے، اس لیے ہمارے وکلاء بھائیوں کے سامنے یہ سوال ہے، اور آپ کے سامنے ہی نہیں ہے، یہ یہاں کے مفتیوں کے سامنے بھی ہے، یہاں کے علماء کے سامنے بھی ہے، یہاں کے سماج کے سامنے بھی ہے، بلکہ اگر سچ پوچھے تو ساری دنیا کے مسلمانوں کے سامنے یہ سوال ہو سکتا ہے کہ صاحب ایک جج فیصلہ کر رہا ہے، طلاق کو کنڈیشنل بناتا ہے، اگر یہ 3 شرطیں پوری ہو جائیں گے تب طلاق واقع ہو جائے گی، اور اگر یہ 3 کنڈیشنیں پوری نہیں ہوتی تو طلاق واقع نہیں ہوتی ہیں، تو ظاہر ہے ہم ساری دنیا کے مسلمانوں کے قانون سے ہٹ کر کوئی نئی تشریح نہیں کر سکتے۔ اب اس کے بعد پھر اگلا جو اہم ترین نقطہ مجھے عرض کرنا ہے وہ یہ کہ جب ہم مسلم پرسنل لا یہاں کے اسمبلی کے نتیجے میں نافذ ہو چکا ہے تو یہاں کے وکلاء صاحبان، یہاں کے جج صاحبان کو پورا تعاون دیں اس قانون کو چلانے اور نافذ کرنے میں، بجائے اس کے کہ اگر وکلاء رکاوٹیں ڈالیں گے۔ وہ جانتے ہیں کہ صاحب اسلام نے وراثت کا ایک تقسیم کا اصول بنایا ہے، اسلام نے باپ کو بھی حق دیا، بیٹے کو بھی حق دیا، بیوی کو بھی حق دیا، بہن کو بھی حق دیا، بیٹی کو بھی حق دیا۔ تو ہم اگر اپنی وکالت کے ذریعے سے اس اسلام کے وراثتی نظام کو روکیں اور اس کے بجائے ہم کسٹم کو سامنے لائیں یا بلا ضرورت کے مقدمات کو طول دیں، تو شاید یہ ہم اپنی دین کے ساتھ وفا نہیں کر رہے ہیں، اور بلکہ ہم اپنے عدالتی نظام کے ساتھ بھی وفا نہیں کر رہے ہیں۔ مجھے میرے بہت ایک معزز جج جن کے ساتھ میرے بالکل ذاتی تعلقات ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ لگے ہمارا دل بھی چاہتا ہے کہ عدالتی نظام صاف شفاف اور بہت جلد انصاف دینے والا ہو، مگر کیا کیا جائے، یہاں کا ایک سسٹم ایسا بنا ہوا ہے کہ جس میں
इंसाफ मिलने में बहुत देर लगती है और उसमें कुछ कसूर तो हमारे निज़ाम का है, कुछ कसूर हमारे वकला हजरात का है जो जानबूझ कर के केस को लंबा कराते हैं और हम उनकी राय लिए बगैर आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो वकला हजरात ये अपने ऊपर बार बार ये मीटर लगाएं कि आप इंसाफ के अलमबरदार हैं या किसी जुल्म का साथ दे रहे हैं। आप झूठे केस बना करके कोई गलत रास्ता तो नहीं इख्तियार करते हैं। वकला की तारीख बड़ी दिलचस्प तारीख रही है, कानून दानों की तारीख बड़ी दिलचस्प तारीख रही है, उसमें ईमानदारी के भी अजीब अजीब वाक़यात हैं और जालिमाना रविश इख्तियार करने के अजीब अजीब वाक़यात हैं। चुनांचे एक वकील का हाल मैंने सुना, बल्कि पढ़ा। वो कहते हैं कि मैं हर किस्म के मुकदमा लेता था और जब मुझे अच्छी तरह से मालूम होता था कि जो शख्स मेरे पास क्लाइंट लेकर ये जालिम है या मजलूम नहीं है, मैं फिर उसकी तरफदारी करता था। बहरहाल उसके बाद उनको एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। उस हादसे के बाद उन्हें तौबा कर ली, आज के बाद मैं गलत वकालत नहीं करूंगा। अपनी बीवी से भी मशवरा किया, बीवी ने कहा ठीक है हम हादसे से बच गए, अब आइंदा तुम कभी कोई गलत केस मत लेना, हम अहद। ठीक है साहब। अब जब वो केस उनके सामने आता, वो जब केस स्टडी करते, जो ही उन्हें महसूस हो जाता था कि साहब केस लाने वाला जो है वो सही नहीं है, जज वकील तो पहला जज खुद है, वो चंद जुमलों में समझ जाता है कि केस की नौयत क्या है, इल्ला माशाअल्लाह। बहरहाल वो माजरत करते थे कि साहब मैं तुम्हारा केस नहीं ले सकता इसलिए कि तुम्हारा केस गलत है। नतीजा ये हुआ कि जज वो वकील साहब जो हैं वो अपनी कुर्सी पर दिन सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक सिर्फ अखबार पलटते रहते थे और उनके पास कोई क्लाइंट्स नहीं आता था, और जो आता था उसको जो ही महसूस होता था कि केस गलत है वो वापस कर देते थे। बहरहाल अब तंगदस्ती शुरू हो गई। बीवी से मशवरा किया क्या करना चाहिए, उन्होंने कहा आपने इरादा किया है, सही केस आप लेंगे, आप इरादे में जमे रहें, हम मुश्किलात झेलने को तैयार हैं। बहरहाल 1-1.5 साल इसी तरह से मक्खी मारी में उनका वक्त गुजरता गया और उनके पास कोई केस नहीं आया। 1-1.5 साल के बाद हालात ने पलटा खाया। एक तो पूरी जुडिशरी में मशहूर हो गया कि फलां वकील जो केस भी लेकर के आते हैं वो हमेशा सही जेन्युइन केस होता है और कभी गलत वकालत नहीं करते। तो जजों के दिलों में उसका एतमाद कायम हो गया, आवाम में ये बात मशहूर हो गई, अगर सही केस हो तो फलां वकील को, और फलां वकील का केस जो है वो जज जो है वो जल्दी फैसला कर देता है, लिहाजा सही केस वाले ज्यादा उसके पास आने लगे और इधर से जज साहिबान जो हैं वो ज्यादा केस लंबा किए बगैर जल्द उसके हक में फैसला करने लगे। 1.5 साल के बाद उसके पास केसों की इतनी भरमार हो गई कि वो 16 घंटे अपने चैम्बर में बैठ करके तैयारियां करता था और केस लड़ता था। उसके बाद न दिन कहीं न रात कहीं, 1.5 साल की कुर्बानी के बाद उसकी हालत बदल गई और कहता मेरे पास जो केस आता है मुझे जब दिन के 12 बजे की तरह यकीन होता है कि केस सच्चा है तब मैं ये केस लेता हूं। काश हमारा वकील भाई किसी जालिम का साथ देने वाला न बने, मजलूम का साथ देने वाला बने। और अगर केस समझ में नहीं आता है तो आप केस ले सकते हैं, उसकी वकालत कर सकते हैं, मगर उस वकालत के दौरान केस को घसीटना, ये मिजाज बनाना कि साहब हम जितना हो सके दोनों से पहले उनका दूध निकालेंगे और उसके बाद फिर जब उनके पास कुछ भी बाकी नहीं बचेगा और हमें यकीन होगा कि अब इनके पास देने के लिए कुछ नहीं है तो उसके बाद आप केस कहें अब आपस में सुलह कर लो, इसके बजाय हम हक के तरफदार बनने हों, हम इंसाफ नाफिज करने में मददगार बनने वाले हों और जज को ताउन देने वाले हों, और जज साहिबान भी अगर वकील की वकालत को ठीक बारीक नजरों के साथ देखें कि साहब कहाँ इनकी वकालत जेन्युइन है और कहाँ सिर्फ केस को डिले करने की कोशिशें हो रही हैं, तो हमारे अदालती निज़ाम में बहुत सारा कुछ सुधार आ सकता है। एक तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और शुक्र है इसमें, और इसमें अल्लाह का फ़ख्र शुक्र अदा करना चाहिए। बल्कि इस सिलसिले में हदीस सुना करके अब मजमून आगे बढ़ाता हूँ। फरमाया जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुबारक उस इंसान को जिसने मुझे देखा और मुझ पर ईमान लाया। और उसके बाद फरमाया 7 मरतबा मुबारक उस इंसान को जिसने मुझे नहीं देखा होगा और फिर भी मुझ पर ईमान लाया हुआ होगा। हम दिल की सच्चाई से के साथ कहते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के नबी थे, वो अल्लाह का कानून लेकर दुनिया में आए, कुरान करीम में आयत उन पर नाजिल हो गई, इन्नल्लाह यअमुर बिल अदल वल इहसान, अल्लाह तुम्हें हुक्म करता है अदल कायम करना, अल्लाह तुम्हें हुक्म करता है इंसाफ के फैसले करना। व इज़ा हकमतुम बैनन नास अन तहकुमू बिल अदल, जब तुम लोगों के दरमियान फैसला करने की कुर्सी पर बैठोगे इंसाफ के साथ फैसला करना। वैदा हकम तो बैनन नास, या अल्लाह ताला अपने नबी से कह रहे हैं, या दाऊद इन्ना जालना का खलीफतन फिल अर्द फहकुम बैनन नास बिल अदल, ए दाऊद हमने आपको हुक्मरान बनाया, अमीर बनाया, जज बनाया, खलीफा बनाया, आप इंसाफ के साथ हुकूमत चलाएं, इंसाफ के साथ लोगों के दरमियान फैसला करें। और इंसाफ नाफिज कराने में वकील का कलीदी किरदार होता है। लिहाजा हम निकाह, तलाक, नफकात, वरासत, वसीयत, इन तमाम कवानीन में एक तो यहाँ कश्मीर के औरफ को सामने रखें, गलत दस्तावेज़ें मत बनवाया करें और सही वरासत तकसीम कराने में ताउन दें
اور وراثت کی تقسیم میں جو اسلام کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں ان خلاف ان کے کچھ سوالات بھی اس میں جو ان کمیوں اس طرح آپ حضرات اسلامی قانون کی غلط تشریح کرانے میں رکاوٹ کا کام کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ اسلامی قانون کے غلط نفاذ. مثلا ایک عورت یہ کہتی ہے کہ مجھے ابا جان کے پراپرٹی میں سے حصہ ملنا چاہیے. اب ایک وکیل اس کے طرفدار بن کر کے کہتا ہے ہاں صاحب ضرور حصہ ملنا چاہیے. اس کے معنی یہ ہے قرآن کا قانون نافذ کرنے میں یہ معاون بن گیا. اس کے مقابلے میں دوسرا وکیل کہتا ہے جناب ہمارا کسٹم یہ ہے کہ ہم حصہ نہیں دیتے. جب اس شوہر نے اپنی بہن کو حصہ نہیں دیا، اس کی بیوی حصہ کیسے ڈھونڈتی ہے؟ اور اب رکاوٹ بنی کھڑا کر کے کیس کو لمبا کرا، تو ہو سکتا ہے یہ کہا جائے کہ یہ اسلام کے ایک عادلانہ حکم کو روکنے کی کوشش ہے. قرآن کریم وراثت کی تقسیم کا قانون بیان کر کے کہتا ہے فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے وراثت اسی طرح سے تقسیم کرنا. مجھے نہیں معلوم ہے وہ خاتون زندہ ہیں جو وفات پا گئی ہے. ایک خاتون رہی ہے جرمنی کی، وہ اپنے زمانے میں تصوف، اسلامی قانون اور شاعری کی ماہر مانی جاتی تھی. خصوصاً مولانا روم، اقبال، غالب اور اس طرح کے دوسرے شعبوں میں وہ اتھارٹی مانی جاتی تھی. پروفیسر ایناملی شمل، اور یہاں کشمیر بھی وہ آئی ہے اور یہاں کے بہت سارے لوگ اس کو جانتے ہیں. اس کا آرٹیکل میں نے پڑھا، انہوں نے کہا صاحب اسلام کا وراثتی نظام پڑھنے کے بعد میں یقین کر گئی کہ یہ وراثتی نظام کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے. اس وقت تو میری سمجھ میں نہیں آیا یہ کیا کہنا چاہتی ہے، لیکن آگے چل کر کے ایک وقت آیا کہ مجھے سمجھ میں آیا. میں وہ واقعہ سنا دیتا ہوں. ہمارے بانڈی پور میں اس مخدوش صورتحال کے اندر ایک گھر کے 2 جوان مارے گئے. یہ نہیں معلوم ان کو مارا کس نے، لیکن بہرحال وہ مارے گئے. ان کے گھر کی صورتحال یہ تھی، ان کے گھر میں بوڑھا باپ ہے، بوڑھی ماں ہے، جوان بیویاں ہیں اور دودھ پیتے بچے ہیں. اب گورنمنٹ کی طرف سے جب ایکس گریشیا ریلیف واگزار ہوا تو جناب ڈی سی صاحب فیصلہ نہیں کر پا رہے میں کس کو دوں. دیکھتے ہیں ان بچوں کے والدین کو تو وہ بڑھاپے میں، تو لگتا ہے سب سے زیادہ حقدار یہ ہیں. دیکھتے ہیں ان بچوں کے ان مرنے والوں کے چھوٹے معصوم بچوں کو تو لگتا ہے سب زیادہ مستحق یہ ہیں. دیکھتے ہیں ان کی بیواؤں کو جو اجڑ گئی اور بیوہ ہو گئی اور جوانی میں بیوہ ہو گئی تو جی چاہتا ہے ان کو ملنا چاہیے. اور دیکھتے ہیں ان مرنے والوں کے جوان بہنوں کو تو لگتا ہے پہلے ان کو دیا جانا چاہیے. تو ڈی سی صاحب نے بلا کر کے کہا ایسا سمجھی جیون کاس کوتا دمو آپ کہتے تو ایون کیسا. وہاں سمجھ میں آتا ہے جب مشکل صورتحال آتی ہے آدمی فیصلہ نہیں کر پاتا ہے کہ صاحب یہ 1 لاکھ روپے ان مرنے والے 2 بیٹوں کے والدین کو دیں، ان کی بیوہ عورتوں کو دیں، ان کے معصوم بچوں کو دیں، ان کی بہنوں کو دیں. نہ پولیس محکمہ فیصلہ کر پا رہا تھا، نہ مالیات والے فیصلہ کر پا رہے تھے، نہ کمشنر صاحب فیصلہ کر پا رہے تھے. جج کے پاس تو کیس گیا ہی نہیں کیونکہ ایکس گریشیا ریلیف کا تعلق جج کے ساتھ نہیں ہے. بہرحال یہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے. اس وقت سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام کا وراثتی نظام کس طرح سے عدل پر قائم ہے. کہاں وہ حصہ کبھی کم کرتا ہے تو دوسرے کو دیتا ہے، کبھی زیادہ کرتا ہے تو دوسرے کو دیتا ہے. اس لیے جب آپ اسلام کے وراثتی نظام کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے تو اس کے معنی یہ ہے ایک طرف سے آپ اسلام کو سمجھ رہے ہیں اور دوسری طرف سے آپ اس اسلام کو نافذ کرنے میں عدالت کو تعاون دے رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر سوسائٹی کے اندر صحیح صورتحال. نکاح اور طلاق کے سلسلے میں بے انتہا زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. فرض کرتے ہیں ایک شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور عدالت فیصلہ کر رہی ہے طلاق ویلڈ نہیں ہے اور لہٰذا عدالت نے فیصلہ کر دیا، چاہے وکیل کی وکالت کی بنیاد پر یا غلط طرح سے کیس پلیٹ کیا گیا اور اس کے نتیجے میں عدالت نے فیصلہ کر دیا کہ یہ عورت اس شوہر کی بیوی اب بھی ہے، حالانکہ شرعی اصولوں کے مطابق نکاح ختم ہو چکا ہے. اب یہ عورت اگر اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارتی ہے تو ٹھیک ہے، عدالتی قانون کے مطابق وہ میاں بیوی ہیں، مگر شرعی اصولوں کے مطابق وہ میاں بیوی نہیں ہیں. اور اس کے بعد ان کے تعلقات صحیح تعلقات نہیں، اور آگے اگر نسل پیدا ہو جائے گی تو شرعی اصولوں کے مطابق وہ بچہ ثابت و نسب نہیں ہے. اس لیے طلاق کے سلسلے میں بے انتہا محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اس میں شک نہیں ہے کہ ہمارے مسلم سماج میں طلاق کا بہت ہی زیادہ ظالمانہ استعمال ہوتا ہے، بلکہ احمقانہ استعمال ہوتا ہے. میں نے خود کیس دیکھا، صرف نمک زیادہ ہونے پر 3 طلاقیں ہوئی. میں نے خود کیس دیکھا صرف 30 روپے کے دوپٹے پر 3 طلاقیں ہوئی. میں نے خود کیس دیکھا عیدی ملنے پر، عید کا دن تھا، شام کو عصر کے بعد ہم بیٹھے ہوئے تھے، اچانک 2 میاں بیوی آ گئے. کیا سر ایسا لڑا کات پٹ گئے لڑا جناب یہ ہاتھ میں عیدیان دے میں دس 5 ہاتھ دپن وہاں ساتھ میں گژھا 100 آسن. بیوی کہتی ہے عیدیانہ دے دو، شوہر کہتا ہے میرے پاس ہیں مگر مجھے ان کو دینا ہے. بیوی کہتی ہے ایسی پنین ہمن بین دن. آپ کو معلوم ہے عورت برداشت نہیں کر پاتی عام طور پر کہ میرا شوہر اپنے
भाई बहनों की तरफदारी करे। बीवी ने कहा तुझे अपनी बहनों को देना होगा, शौहर कहता है तुझे भी देना उनको भी देना। इस 5 रुपए पर लड़ाई चलती रही दोपहर से लेकर के असर तक, और असर के वक्त शौहर ने बीवी ने कहा जीतन तिमिस मेनस मलिस माई जहन्नम, ये मोबैया जहन्नम में से है। शौहर ने कहा अगर ये जहन्नम है तो तू जन्नत में चला जा। बीवी ने कहा अगर चुक मैल सुन वाल देते तलाक तमना तो चल गई 3 तलाक थी तो 6 तलाक थी तो 7 तलाक थी। ईद के दिन शाम को आकर कहते हैं ऐसा तो आतियाज वाट किन्ना। मैंने कहा अच्छा दिन आज ईद का दिन था, तुमने दोपहर कुछ खाया? कहने लगा नहीं, दोपहर से तो लड़ाई चल रही थी तो हम कैसे खाते। इसमें कोई शक नहीं है हमारे समाज में तलाक का गलत इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। जैसा कि मैंने अर्ज किया, नमक के ज्यादा होने पर तलाक हुई, और मैंने वो केस देखा अच्छी तरह से, और वाकई नमक ज्यादा हुआ था, वह गलत नहीं, वाकई नमक ज्यादा हुआ था और उस पर तलाक हुई है। लेकिन उसके माना ये भी नहीं हो सकते कि साहब तलाकें बढ़ रही हैं लिहाजा हम तलाक को गैर नाफिज करार दें, ऐसा नहीं है। मुझे याद है बॉम्बे हाई कोर्ट में एक सेमिनार चल रहा था, उसमें हाई कोर्ट के वकला और हाई कोर्ट के जज साहिबान मौजूद थे। उसमें एक गैर मुस्लिम वकील या जज ने यह कहा कि साहब इस्लाम क्यों ऐसा करता है कि लड़के को कहता है हिस्सा ज्यादा देता है, लड़के को हिस्सा कम देता है। मुसावत होनी चाहिए और हम चाहते हैं लड़के और लड़की दोनों को बराबर हिस्सा मिले। हमारे उलमा में से एक साहब खड़े हो गए, कहने लगे मैं आप मोहतरम से दरख्वास्त करता हूँ, मैंने सुना है आपका एक बेटा है और एक बेटी है, बेटी का रिश्ता भी हो चुका है, वो अपने खानदान में सेटल है, आपके बेटे का रिश्ता हो चुका है, आप क्या पसंद करेंगे जब आपकी वफात हो जाएगी, आपकी प्रॉपर्टी में से आपकी बेटी को कितना मिलना चाहिए? उन्होंने कहा मेरी बेटी को क्यों मिलेगा, वो तो अपने घर में सेटल है, मेरा जो कुछ है वो मेरे बेटे को मिलना चाहिए। कह लगा आप तो अभी कह रहे थे कि आधा आधा तकसीम होना चाहिए, आप अपनी प्रॉपर्टी में से अपनी बेटी को देने को कुछ भी तैयार नहीं। इस्लाम ने फिर भी 1/3 दिया है बेटी को और 2/3 दिया है लड़के को, आप तो वो भी देने को तैयार नहीं है, मगर कानूनी तौर पर बहस कर रहे हैं क्या साहब इस्लाम ने जुल्म किया है तो वरा से बराबर तकसीम होनी चाहिए, मगर खुद अपनी जिंदगी में वो नाफिज करने को तैयार नहीं। जज साहब ने कहा मेरी बेटी अपने घर में सेटल है, मेरी प्रॉपर्टी में से वो हिस्सा कैसे लेगी? मेरा प्रॉपर्टी जो कुछ है मेरे बेटे के लिए है। गरज ये कि आप हजरात मुआविन बन सकते हैं इस्लाम के उन कवानीन को नाफिज करने के लिए, और खुदा न खासा रुकावट भी बन सकते हैं। मैं किसी की दिल शक्री नहीं करना चाहता। वकील वो शख्स होता है जिसको अल्लाह ताला बड़ी जहानत अता करते हैं और अपने तजर्बात की बुनियाद पर वो बड़ी खूबियां अपने अंदर पैदा कर देता है, मगर साथ साथ में उसकी तरफ वो कभी कभी जुल्म का तरफदार भी बनता है। अल्लाह करे कि आप हजरात के कलम से, आप हजरात की मेहनतों से, आप हजरात के फाइलों के उलटने पलटने से इंसाफ आम हो जाए और जुल्म रुक जाए। मैं इन्हीं बातों पर अपनी ये मुंतशिर किस्म की गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ, और शायद हो सकता है आप हजरात में से किसी को कुछ सवाल भी करने होंगे तो मैं हाजिर हूँ, इख्तिसार के साथ आपके सवाल का जवाब दे सकता हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मुकर्रर शुक्रिया अदा करता हूँ आपने इतनी देर तक इस समा कराशी को बर्दाश्त किया और इन बातों को कबूल किया। वालेकुम सलाम। मतलब मेरा एक सवाल है, मैंने लड़की का भाई बहन की रिश्ता किया है, लड़का भी यहाँ मजलिस में बैठा है, तो सर ऐसे कुछ मामला हो गया तो फिर उसको वहाँ से निकाल दिया घर से, तो आप जज साहब ने आज फाइल रखे आपके सामने, तो उसका जो वकील है अपोजिट वकील वो है मुबशर साहब, तो मेहरबानी करके उसमें फैसला सुना कीजिए। मैं इस सिलसिले में दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जब तक केस को डिटेल के साथ पढ़ा ना जाए, दोनों तरफ के तमाम मामलात को सुना, मैं अर्ज करता हूँ दोनों मामलात को सुना ना जाए। आपके सामने फाइल जैसा में रखा है आपके लिए, क्योंकि आप आने वाले थे, खुदा का करम है, आप इसका तो हमारे सामने, तो जाहिर है अगर वो फाइल मैं देखूंगा, उस फाइल देखने के बाद मैं ये चाहूँगा कि केस पूरा मुझे समझ में आ जाए। पूरा केस जब मुझे समझ में आ जाएगा, हो सकता है उसके बाद ज़रूरत पड़े इस बात की कि जो दोनों फरीक है उनका बयान बराह रास्त को सुना जाए, उसके बाद मैं किसी नतीजे पर पहुँच सकूँगा। असल में दूसरा हमारा सवाल है कि जब एक लड़की कोर्ट के पास आती है ये दरखास्त देके मुझे मेंटेनेंस दी जाए क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड से छूट गया। अब सवाल ये है, वो हस्बैंड जब कोर्ट के सामने आता है वो बोलता है कि मैंने इसे तलाक दे के रखी जी। अब उन मामलात में कोर्ट को पहले मेंटेनेंस देनी है जब तक हम गवाही ले लेंगे और फाइनली ये डिस्पोजल होगा कि वो तलाक वैलिड थी या वो स्टिल उसकी वाइफ है।
صحیح 488 کے تحت ہوگی. بہت اچھا. وہ شاری محمدی کے تحت نہیں بول رہا میں. اچھا، میں وہی ایک بات ہے. گزارش کروں گا. نہیں آپ یہ بھی جواب دے دیں گے. ہاں یہ ہمارے ماگرے صاحب کی یہ بات کر رہے یہ دے دیں گے جواب. یہ دے دیں گے. ہیں. جواب تو دینے ڈاکٹر صاحب میں نے جو پوچھا اس سے آپ یہ بات ہے کہ وہ لڑکی جب گور صاحب عرض سنیے. مولانا صاحب ہر سوال کا جواب دیں گے. آپ کا سوال رہ گیا یہاں پر دونوں سوال کا جواب دیں گے. میں بول رہا تھا یہ گزارش کروں گا بھائی بڑا موجبانہ گزارش. مولانا کی یہ مدلل تقریر ہم سب نے سنی. اس میں تواریخ کشمیر کی گردانی گئی, تواریخ اسلام بھی کہی گئی. مولانا نے علامہ اقبال کے ہسپانیہ کی قرطبہ کی مسجد کے بارے میں بھی ذکر کیا, جس میں علامہ نے کہا تھا سلسلہ روز شب تارے حریر درنگ جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبائل سے بھات سلسلہ روب شب نشر حیات. نقشی کو کے نام منزل آتے پڑا. یہ 1400 سال کے بعد علامہ اقبال نے وہاں پر لکھا تھا. میرا سوال یہ کو ہے, آپ کے سوال سے کریکٹر ہے. ہمارے یہاں پر سن 1984 میں ایک فیصلہ آیا شاہبانو بنائے محمود احمد, وہ خود وکیل تھا. شابانو بنام ہے محمد احمد. ٹھیک ہے. سپریم کورٹ میں وائی وی چندر چوڑ نے 7 ججوں کی بینچ کا یہ فیصلہ سنایا. بڑا اہم فیصلہ تھا. انہوں نے کہا کہ طلاق کے بعد بھی مسلم مرد کو نفقہ دینا پڑے گا. پھر ہمارے مسلمان وکلا وہاں پر گئے, انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی آپ قرآن نہیں پڑھتے. وائی وی چندر چوڑ نے کہا ذرا آئے کریم 142 دیکھو سورہ بقرہ کی. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ طلاق کے بعد بھی آپ کو انتظام کرنا پڑے گا اس کے نفقے کا. 142 آئے. یہاں پر جو گورنر صاحب نے سوال کہا یہ تو 488 میں ہے, کرمنل پروسیجر کوڈ کا ایک معاملہ ہے. مگر یہ اسلامی قانون کے نفاذ کے مطابق نہیں ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ پہلے ثابت کرنے دیجیے. دوسری میرا یہ سوال ہے کہ کیسے بانٹا جائے, کیسے دیا جائے نفقہ طلاق کے بعد. اس طلاق کے بعد میرا ماننا یہ ہے کہ پہلے ہمیں مسلمانوں کو تیار کرنا چاہیے. طلاق تو مسلمان دیتا ہے, بیل گائے کو طلاق کیا دے گا. عورت اور مرد کی شادی ہونے سے نہ وہ مسلمان ہو گیا نہ وہ ہندو بن گیا. پہلے وہ اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرے کہ وہ مسلمان بن جائے, پھر وہ سوچے گا طلاق کیسے دے گا.